کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کر سکتا. یعنی دو چیزیں ایسی ہیں بندے کی طرف سے جو ہم بندے اللہ کے لیے کریں اگر تو وہ اللہ کسی بھی صورت رد نہیں کر سکتا. ورنہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے زندگی کے مطابق یا ہمارے فائدے کے مطابق ان چیزوں کو رد کر دے، لیکن یہ دو چیزیں وہ کبھی رد نہیں کر سکتا. ان میں سے پہلی چیز ہے توبہ. یعنی جب اللہ کا کوئی بھی بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اچھی نیت سے وہ توبہ کرتا ہے، تو وہ اس کی توبہ خدا کبھی رد نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز ہے جب وہ درود شریف پڑھتا ہے، جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ وہ کبھی رد نہیں کر سکتا. یعنی توبہ اور درود شریف، یعنی جو بندہ بھی نبی کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے تو وہ اس کا یہ درود شریف جو ہے، یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، جو اللہ قبول فرماتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں نا اپنے نبی کے اوپر تو آپ صفت اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہ طریقہ ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہر طرح سے قبول کیا جاتا ہے اور یہ اس کی صفات میں شامل ہے. یعنی جب آپ کوئی بندہ یہ کرتا ہے تو اس سے بہتر خدا تک پہنچنا، اس سے بہتر طریقے سے آپ کوئی کلمہ ادا نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یعنی جب آپ درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ خود کرتا ہے. یعنی اللہ خود درود بھیجتا ہے کیونکہ وہ اپنے نبی سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اپنے رسول سے. اور اس سے بہتر طریقے سے ہم اس چیز کا اظہار کر بھی نہیں سکتے. جب آپ درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں، آپ اس کی صفت، یعنی جو اللہ کی صفت ہے، آپ اس میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. اس لیے یہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ قرار دی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دعا کرنے سے پہلے، کسی نے پوچھا نا کہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے، تو آگے سے کہا گیا کہ دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی آپ درود شریف لازمی پڑھیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو. اور میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاؤں، شاید آپ نے یہ پہلے اس طرح سے اس کو اس آسپیکٹ سے نہ لیا ہو. آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کا ایمان اتنا تازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ واحد چیز ہے جس کے اندر اللہ خود یعنی اپنی مخلوق میں شامل ہے. یہ واحد چیز ہے جو دونوں کر رہے ہیں. یعنی وہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور جب اس کا بندہ بھی درود بھیجتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جو خدا بھی کرتا ہے. تو آپ اس اگر ذہن سے سوچیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ سوچ کے، اگر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں گے تو. یعنی یہ اتنی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ حج کرتے ہیں اللہ اس میں شامل نہیں. یہ کہیں نہیں کہا ہوا اللہ تعالیٰ نے. آپ یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں. لیکن یہ واحد چیز ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں. تو آپ اس چیز کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کا میرا خدا بھی کر رہا ہے. اور یہ پھر آپ جب کریں گے تو آپ اس کی فضیلت جو ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب آپ یہ کرتے ہوں گے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی کے اوپر، رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اے میرے بندو تم لوگ بھی درود بھیجو. اور دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر دعا شاید دنیا میں ہو بھی نہیں سکتی. اس سے بہتر حسین تحفہ آپ اپنے نبی کو شاید دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو سب سے افضل ہے. کیونکہ اگر اس سے افضل یا اس سے اچھی دعا اس دنیا میں موجود ہوتی نا تو میرا اللہ پھر وہ دعا چاہتا کہ ہم نبی کے لیے کرتے. لیکن کیونکہ اللہ خود یعنی وہ اس چیز پہ عمل کرتا ہے اور ہمیں بھی کہا گیا ہے، تو یہ بہترین دعا ہے، یہ بہترین عمل ہے، یہ بہترین تحفہ ہے جو آپ دے سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. اور جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو آپ پھر رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں، آپ سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ قانون ہے اللہ کا بھی، قدرت کا قانون ہے کہ جو بھی چیز آپ کائنات کے اندر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چیز آپ کو واپس ملتی ہے. اگر آپ کسی کے لیے سلامتی مانگ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں سلامتی آئے گی. اگر آپ کسی کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں رحمت آئے گی. اگر آپ کسی کے لیے فضیلت مانگ رہے ہیں تو پھر وہ فضل آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر بھی کیا جائے گا. تو آپ خوبصورتی دیکھیں اس کی کتنی زبردست ہے. نہیں، یہاں پہ دیکھیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز رکھتا نہیں ہے. یعنی اگر آپ رحمت، فضل
اور جو سنت ہے، اس کے علاوہ جو سلامتی ہے اگر آپ اپنے نبی کی طرف پہنچا رہے ہیں تو یہ اصل میں آپ کی زندگی میں واپس آ رہی ہے، یہ آپ کو واپس دی جا رہی ہے۔ اس اینگل سے سوچیں گے نا تو آپ کو یہ چیز کرنے میں عبادت تو ہے ہی ہے، ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کو اس کا لاجک سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کرنا کیوں ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔